رائٹیسنس تو آتی تھا بھائی جب ایک بندہ باہمت ہوتا ہے, ورنہ بزدل بندہ کیسے رائٹیس ہو ہی نہیں سکتا نا. دے آر ناٹ correlative. So I am just going to tell you one attribute right now because مجھے پتا ہے نا اس کا کاز کیا ہے. واہن کے اندر سینٹر میں بیٹھے ہیں, واہن کے اندر. ہم پاکستان میں نہیں بیٹھے ہیں, ہم واہن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم انڈیا میں نہیں بیٹھے, واہن میں بیٹھے ہیں. ہم امریکہ نیو یارک میں نہیں بیٹھے, ہم واہن میں بیٹھے ہیں. At least declare it, this planet is tainted with this color of this 3-letter word. واو ہا نون, واہن. جب ہم اس کے اندر سے ایک, اور اب آئرونکلی بات ہے کہ جب سارے ہی واہن میں ہوتے ہیں نا, تو ایک بندہ بھی باہر آتا ہے, سب کا لیڈر بن جاتا ہے. مگر ہم وہ ایک بندے کو بھی باہر نہیں آنے دے رہے, کیونکہ میرا بچہ ہی کیوں جائے, میرا بچہ کیوں 40 سال کا مر جائے یا 30 سال کا مر جائے. اوکے ٹھیک ہے, جس کا بھی پہلے تیار ہوگا مرے گا کوئی بھی نہیں, وہی اسی کے اس کے بچے کے پیچھے آپ کے سارے بچے جا رہے ہوں گے, بیکاز ہی از گوئنگ ٹو بیکم دا موسٹ اٹریکٹیو پرسن. سو it's a zero sum game basically. I'm telling you this right now. Whoever does it first is going to get the dunya and akhirah. یہ ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ. وہ فی الدنیا حسنہ کا مطلب کیا لیا انہوں نے؟ مال, بڑی گاڑی, خوبصورت بیویاں. کیا اصل میں کیا ایٹریبیوٹس نظر آ رہے ہیں؟ علی بن ابی طالب کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اور ہمیں بھی پتا ہے کہ علی بن ابی طالب سے زیادہ اٹریکٹیو کوئی نہیں دنیا میں, ہم سب کو پتا ہے. تو سنی ہو, شیعہ ہو, غیر مسلم ہو, مسلم ہو, سب کو پتا ہے یار, پیک آف دا پیک بھائی. ابو بکر صدیق پیک آف دا پیک, عمر خطاب پیک آف دا پیک. اور کرسچن ہو, دیری ہو, مجبوراً ماننا پڑ گیا. اگر شوقیہ نے بھی مانتے تھے کہ عمر خطاب سے زیادہ بڑا لیڈر نہیں گزر سکا, نہیں کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے. تو اور کیا کہوں میں دنیا دنیا حسنہ کو, ہم نے کیا مطلب لیا وفد دنیا حسنہ کا؟ اور بحث پہ بحث ہو رہی, بھی ٹی وی پہ اسٹیشن پہ آئے ہوئے تھے, اور میرے پہ چڑھائی کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں پیسوں کے خلاف چلے جائیں, پیسوں کے خلاف چلے جائیں. پھر دنیا حسنہ اللہ نے نہیں کہا, اور اللہ نے کہیں لکھا ہوا ہے پیسوں کے لیے پھر دنیا حسنہ. تجھے زیادہ پتا ہے, ابو بکر صدیق سے زیادہ پتا ہے پھر دنیا حسنہ کا, یا علی بن ابی طالب سے. تمہیں اپنی انسٹنکٹ سے نہیں پتا. ڈو یو ناٹ نو کہ تم پیسے والے کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے, تم ہمت والے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہو, تم سچ بولنے والے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہو, تم محافظ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہو, تم صادق اور امین کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہو. تمہیں خود نہیں نظر آ رہا پھر دنیا حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی باری آتی ہے تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں. سوچیں تو صحیح, جب مصیبت آتی ہے تمہیں پیسے والا نہیں چاہیے ہوتا, تمہیں ہمت والا چاہیے ہوتا ہے. تو پھر دنیا حسنہ تو ادھر پہنچ گئی نا ساری, جس کے تم تابع ہو جا رہے, اس کے پیروں میں گری جا رہے ہو, جس کا ایک دفعہ بھی نہیں دیکھتے ہو اس کے پیسے کتنے ہیں, یہ دیکھتے ہو سچ کتنا بولتا ہے, یہ دیکھتے ہو امین کتنا ہے, یہ دیکھتے ہو باہمت کتنا ہے, یہ دیکھتے ہو کہ موقع پہ کب کھڑا ہو جاتا ہے, لیڈرشپ کتنی ہے. کس کے پاس ہے پھر دنیا حسنہ؟ تیرے وہ کروڑوں اربوں ڈالروں کے پاس, جو ہر وقت تو بیٹھا رہتا ہے کہ ختم نہ ہو جائیں, اور ہر بزدلی, ہر گناہ, ہر چیز قربان کری جا رہا ہے ان کے پیچھے, اپنا ہر رشتہ بھی قربان, اور سب سے بڑی بات اپنا رب اور اپنا رشتہ, رب اور اپنے بیچ کا رشتہ قربان کری جا رہا ہے. آخرت کے 50,000 سال کا ایک دن پورا کا پورا قربان کری جا رہا ہے. نہیں, وہ پھر دنیا حسنہ یہ ہے کہ میرا اس وقت لوگ مجھے دیکھیں تو کہیں آپ ایسے بول جاتا ہیں, ہاں ٹھیک ہے آدھے سیکنڈ کا تجھے پلیجر مل جائے گا, ٹھیک ہے, اس کے بعد تجھے وہی والا بندہ چاہیے ہوگا جس نے واقعی وہ والے اوصاف کیے ہیں کہ جو علی بن ابی طالب کے, ابو بکر صدیق کے. تجھے عمر بن خطاب ہر روز چاہیے ہوگا, لیڈر کے طور پہ بھی, محلے میں بھی, اپنے خاندان میں بھی, اپنے گھر میں بھی, ہر جگہ عمر بن خطاب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہو. جب اپنی نوبت آتی ہے تمہیں عمر بن خطاب چاہیے ہوتا ہے, عجیب بات ہے. اور جب نوبت ختم ہوتی ہے تو کہتے ہو نہیں ہمیں پیسے چاہیے. اور ٹھیک ہے, do whatever you want to, but don't start labeling it. پھر دنیا حسنہ یہ نہیں ہے. پھر دنیا حسنہ وہی ہے جس کی طرف آپ نیچرل انسٹنکٹیو اٹریکشن شو کریں گے. That's all it is.